اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الفضائل مدینہ، حدیث نمبر 1888، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، ان سے یحییٰ قطان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن عمر نے بیان کیا کہ مجھ سے خبیب بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے حفص بن عاصم نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر ہوگا۔ حدیث نمبر 1889، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد عروہ نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہ بخار میں مبتلا ہو گئے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جب بخار میں مبتلا ہوئے تو یہ شعر پڑھتے: ہر آدمی اپنے گھر والوں میں صبح کرتا ہے، حالانکہ اس کی موت اس کی جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور بلال رضی اللہ عنہ کا جب بخار اترتا تو آپ بلند آواز سے یہ اشعار پڑھتے: کاش میں ایک رات مکے کی وادی میں گزار سکتا، اور میرے چاروں طرف اذخر اور جلیل گھاس ہوتی، کاش ایک دن میں مجنہ کے پانی پر پہنچتا، اور کاش میں شامہ اور طفیل یعنی پہاڑوں کو دیکھ سکتا۔ کہا کہ اے میرے اللہ، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف مردودوں پر لعنت کر، انہوں نے ہمیں اپنے وطن سے اس وبا کی زمین سے نکالا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اے اللہ، ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت اسی طرح پیدا کر دے جس سے مکے کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اے اللہ، ہمارے سا اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما، اور مدینے کی آب و ہوا ہمارے لیے صحت خیز کر دے، یہاں کے بخار کو حجفے میں بدل دے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب ہم مدینے آئے تو یہ خدا کی سب سے زیادہ وبا والی سرزمین تھی۔ انہوں نے کہا، مدینے میں بطحان نامی ایک نالہ ہے، نالے سے ذرا بدمزہ اور بدبودار پانی بہا کرتا تھا۔ حدیث نمبر 1890، اردو ترجمہ۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے خالد بن یزید نے، ان سے سعید بن ابی بلال نے، ان سے زید بن اسلم نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ، مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر، اور میری موت اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مقدر کر دے۔ ابن زریع نے روح بن قاسم سے، انہوں نے زید بن اسلم سے، انہوں نے اپنی والدہ سے، انہوں نے حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے اسی طرح سنا تھا۔ حشام نے بیان کیا، ان سے زید نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، پھر یہی حدیث روایت کی۔ یہ تھی صحیح بخاری، باب کتاب الفضائل مدینہ کی حدیث نمبر 1888 سے 1890 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔